مہینہ عبادت کے لیے دیا اور اس میں بڑے بڑے انعامات سے سرفراز کیا۔ اس شکرانے کے دن میں اس بات کی ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ ہم کچھ بہتر کھا لیں اور بہتر قسم کے کپڑے پہن لیں۔ رمضان شریف کے اعتکاف کی خصوصی طور پر بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ یعنی غروب آفتاب ہو جاوے روزہ افطار کے بعد سے لے کر اور چاند نکلنے تک، چاہے 29 کو چاند نکلے عید کا یا 30 کو نکلے، اتنے دن تک مسجد کے اندر رکنا عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے کے ساتھ، تو اس کا نام ہے اعتکاف۔ اب اعتکاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مسجد میں روک لیا، تو اب سوائے ضروریات زندگی کے، پیشاب پاخانہ، غسل ہو، اس قسم کی چیزوں کے لیے نکل سکتا ہے مسجد کے باہر، ورنہ مسجد کے اندر ہی اس کو رہنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے، لغو کاموں سے بچنا ہے۔ منشا ظاہر یہی ہے کہ مسجد میں رک کر کے جب مسجد میں رہے گا تو مسجد والے عمل کرے گا اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہے اس کی حقیقت اور یہ ہے اس کی اہمیت۔ اور اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی تاجر وغیرہ ہے تو ویسے تو مسجد میں خرید فروخت یا دنیاوی بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن چونکہ 10 دن کے لیے اعتکاف کرنے والا معتکف مسجد میں رہتا ہے، لہذا ضرورت کے بقدر اگر وہ اپنی وہ تجارتی معاملات یا کوئی گفتگو، تو اس کے لیے خاص طور سے اجازت ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں کھانے کی، پینے کی، دنیاوی بات چیت کرنے کی عام لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہے، لیکن چونکہ اعتکاف کرنے والا 10 دن کے لیے آ کر کے مسجد ہی میں رہتا ہے، اس لیے وہ بقدر ضرورت اپنی معاملات اور اپنی گفتگو بھی مسجد کے اندر کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے سبب انسان اپنے نفس کو مغلوب کرتا ہے اور اپنے ناجائز خواہشات و جذبات پر قابو پا کر قرب الہی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ بات چاہے تراویح کی ہو، نوافل کی ہو یا اعتکاف کی یا پھر فرض نمازوں جیسی عبادات کی۔ ماہ سیام میں عبادت کے حوالے سے بدلہ منظرنامہ جو کیفیت ظاہر کرتا ہے، اس کا اظہار لفظی طور پر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ تلاوت کلام پاک کرتے لوگ اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنا پورا دن کسی عبادت میں گزار دینا چاہتے ہیں۔ نمازوں کی ادائیگی میں صف بصف ہو کر اپنے رب کی ثنا بھی کرتے ہیں اور اپنی جبینوں کو اس کے حضور خم کر کے اس کی عظمت و شوکت کا اعتراف و اعلان بھی کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ نہایت ہی کم نصیب ہوتے ہیں جو رمضان کے اس مسعود اور مبارک مہینے میں روزہ رکھنے سے پرہیز کرتے ہیں، مگر یہ امر بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ وہ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں جو اس ماہ میں خدا کی عبادت کو ذریعہ و وسیلہ بنا کر اپنی دنیا و عاقبت سنوارتے ہیں۔ ماہ رمضان ہی وہ ایسا مہینہ مبارک ہے کہ جو سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار۔ اسی طرح جس طرح یہ مہینہ ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، سید الشہور ہے، اسی طرح روز جمعہ جو ہے وہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار روز جمعہ جو بابرکت ہے۔ اور یہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو یہ ایسے عبادت و برکتیں لے کر آتا ہے، اسی لیے بہار قرآن کہا گیا ہے ماہ رمضان کو۔ جو مسجدیں جو سنسان ویران جنگل میں پڑی تھیں، جہاں کوئی کبھی جاتا نہیں تھا، پوچھتا نہیں تھا، صفائی نہیں کرتا تھا، مگر یہ عبادت کا مہینہ آ جاتا ہے تو وہاں بھی پتائی اور رنگائی کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کا ورق کسی نے پلٹ دیا، ایک سادہ زندگی گزر رہی تھی، ایک دم سے اس میں بہار آ گئی، چوچالی پیدا ہو گئی، ہر طرف نمازیں ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، نوجوان اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ جو یہ مقدس مہینہ ہے، اس کے لیے میں کہوں گا کہ مسجدوں میں تلاوت کلام پاک کی رونق، عبادت کی رونق خوب دیکھنے کو ملتی ہے۔ تراویح کے ذریعے سے لوگ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے لوگ تراویح میں شامل ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور شام و سحر گھروں سے بآواز بلند تلاوت کلام پاک کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں۔ چاہے کچھ بھی کرے کوئی دعویٰ، معتبر اس کا دعویٰ نہیں ہے۔
चाहे कुछ भी करे कोई दावा, मोतबर उसका दावा नहीं है। गर ख्यालों में काबा नहीं है और तस्वुर में तैबा नहीं है। गर ख्यालों में काबा नहीं है और तस्वुर में तैबा नहीं है। बोले जिब्रील कौनो मकामे चेहरे मुस्तफ़ा के अलावा, बोले जिब्रील कौनो मकामे चेहरे मुस्तफ़ा के अलावा, चेहरे मुस्तफ़ा के अलावा, जिसमें अक्से जमाले खुदा हो, जिसमें अक्से जमाले खुदा हो, आईना कोई ऐसा नहीं है। जिसमें अक्से जमाले खुदा हो, आईना कोई ऐसा नहीं है। बावुज़ू नात सरकार कहना, बाअदब नात सरकार पढ़ना, बावुज़ू नात सरकार कहना, बाअदब नात सरकार पढ़ना, बाअदब नात सरकार पढ़ना। मेरा इसके अलावा फहमी, मेरा इसके अलावा फहमी और कोई वजीफा नहीं है। मेरा इसके अलावा फहमी और कोई वजीफा नहीं है। महक रहे हैं दश्त भी ये बहरोबर महक उठे, माहे सयाम के तो फैल बामुदर महक उठे। नाज़रीन, अभी वक्त एक छोटे से वक्फे का, लेकिन वक्फा लेने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी हमारे इस मखसूस मुक़द्दस और मुबारक प्रोग्राम में शामिल होकर अपने दोस्त अहबाब, अजीज़ और अकारिब को रमज़ान और ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, कोई पैगाम इरसाल करना चाहते हैं, तो आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए सबसे पहले आपको टाइप करना है RKR, अपना नाम, शहर का नाम और पैगाम के साथ भेज दीजिए 56263579 पर। चंद ही लम्हों में फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए सरजमीन लखनऊ से रमज़ान की रौनकें। कुछ और तड़पने दो। बात कुरान में अल्लाह ने फरमाई है, माह रमजान की बरकत सी ज़ेबाई है। मरहबा रमजान, मरहबा रमजान, मरहबा रमजान। महफिल नार रोजाना दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। भोपाल कैसा लगा आपको एज ए शूटिंग डेस्टिनेशन? राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, अब ये चौथी फिल्म है, तो आप समझ सकते हैं भोपाल मुझे कैसा लगता होगा। चीफ मिनिस्टर से मिलना हुआ वहाँ कभी? बहुत बढ़िया, मतलब उनसे अगर संपर्क करना हो तुरंत हो जाता है संपर्क। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए,
میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں آپ سب کو کے وی جانی کا آداب۔ اس ماہ مقدس میں جڑیے ہمارے ساتھ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رمضان روزے آپ کو مبارک ہو۔ دل نے یہ کہا ہے دل سے، الفت ہو گئی ہے تم سے۔ حمد و نعت، قوالیوں اور غزلوں کی حسین سوغات۔ دل سے ہر پیر سے سنیچر صبح 9 بجے۔ ناظرین، رمضان کی رونقوں میں سرزمین لکھنؤ پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ان مخصوص بازاروں کی جن کا اہتمام صرف روزہ داروں کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بازار انسانی زندگی کا اہم جز ہے، اور جب بات رمضان کے بازاروں کی ہو تو بازار بھی مقدس اور مبارک نظر آنے لگتے ہیں۔ تو آئیے رخ کرتے ہیں ان بازاروں کا اور دیکھتے ہیں کہ روزہ دار رمضان اور عید کی تیاریاں کس انداز سے کر رہے ہیں۔ برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، چلنا ہے کس قدر یہاں دشوار دیکھیے، ہر سمت بڑھ رہا ہے خریدار دیکھیے، رمضان کی نعمتوں کی ہے بارش چہار سو، اب لکھنؤ میں رونق بازار دیکھیے۔ بات چاہے لکھنؤ کے بازاروں کی ہو یا یہاں کے ان نخاسوں اور چوباروں کی جن کی ابتدا نوابوں نے خاص مقصد کے پیش نظر کی تھی، اب نہ وہ شان و شوکت باقی ہے اور نہ بازاروں کی نظر کرنے کے لیے دولت و ثروت۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہاں کی قدیم رونقیں بھی ختم ہو گئیں اور وہ اسباب و انداز بھی جو نوابی عہد کی ایک یادگار بن چکے ہیں۔ لیکن ماہ سیام یعنی رمضان کی آمد کے ساتھ ہی پرانا لکھنؤ ماضی سے نکل کر اپنے حال میں سانس لینے لگتا ہے۔ اس شہر پر جمی گرد بھی صاف ہونے لگتی ہے اور بازاروں کی رونقیں اور حسن بھی لوٹ آتا ہے۔ بڑوں کے لیے جو بزرگ ہیں ان کے لیے بہتر سے بہتر سوچتے ہیں کہ ان کی اگلی سال کیسی مل سکتی ہے اور نہیں مل سکتی، تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا کرنا پسند کرتے ہیں، اور بچوں کے لیے تو ہر خوشیاں انہی سے جڑی ہوئی ہیں اور انہی کے لیے ہیں۔ ہم لوگ انہی میں مگن، انہی کی خوشیوں میں ہر خوشیاں بہتر سمجھتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ رمضان کا جو پہلا موٹیو ہے وہ عبادت ہے، کیونکہ اس دن جو ہے قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ اس دن قرآن کریم کے 30 سپارے جو ہے اس دنیا مطلب یہ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو گیا تھا قرآن کریم۔ تو پہلا چیز تو مطلب پہلا موٹیو تو یہ ہے اس کی عبادت مین ہے، عبادت، اور اس میں ہر چیز کا ایک بہت خاص مطلب بہت ہی زیادہ مطلب ایک کہتے ہیں ایک اس سے یہ رہتا ہے کہ جیسے کہ کبھی بھی ہم کوئی بھی اچھے کام کو کرتے ہیں تو رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب 17 نیکی پر اچھے ورک ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ مبارک کا مہینہ، یہ بخشش کا مہینہ ہے اور یہاں تک ایک مغفرت کا مہینہ ہے، تو اس لیے ہم سب کو یہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں
ہمیشہ مطلب اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرنا چاہیے. اس مبارک مہینے کو کبھی مطلب یہ ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ مہینہ واقعی میں بہت رحمت اور برکت والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے ازغیب سے سب کو، ہر غریب ہر امیر کو اپنے آپ اس کے حساب کا سب کو نوازتا ہے، چاہے جتنا وہ غریب ہو فقیر ہو، لیکن نیا کپڑا وہ ضرور پہنتا ہے، ضرور پہنتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے. لیڈیز آج کل رمضان کے اتسو پہ فیس واش اینڈ اپریکوٹس، المنڈ اسکرب اینڈ کٹس وغیرہ زیادہ یوز کرتی ہیں. اسکرب وغیرہ سے مساج کے لیے ہوتا ہے جو فیس پہ گلوئنگ کرتا ہے، اور کٹ کا بھی یہی ہوتا ہے، فیس کو کلیئر کرتا ہے، اور پیک وغیرہ سے بھی گلوئنگ ہوتا ہے. فیس واش سے فیس صاف کیا جاتا ہے. لکھنؤ کے بازاروں پر صرف ایک تائرانہ نظر ڈالیے، آپ کو محسوس ہوگا گویا پورا لکھنؤ بازار میں آ کر جمع ہو گیا ہے. حالانکہ اقتضائے حال نے سودا رکھنے کے ظروف بھی بدل دیے ہیں، اور سودا بیچنے اور خریدنے کے طریقہ کار بھی تبدیل ہو چکے ہیں. اب نہ وہ صدائیں ہیں اور نہ وہ فضائیں، لیکن موجودہ عہد کے مطابق بازاروں میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کی تلاش میں جدید عہد کا انسان سرگرداں رہتا ہے. ایک زمانہ تھا جب لکھنؤ کے بازاروں میں خواتین کا گزر معیوب سمجھا جاتا تھا، اور رمضان و عید کی ضروریات گلی کوچوں میں پھیری لگانے والوں سے پوری ہو جایا کرتی تھیں. ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں کشش، بنجارا ہلز، ایبٹ اینڈ ٹولی چوکی، مشتبہ جویلرز، مہدی پٹنم، ملک پیٹ. تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز. بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا. پتھر گٹی ٹولی چوکی کے بعد محمد کیپ مارٹ کے نئے شو روم پر آپ کا استقبال ہے. خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز. کارپیٹ پلازا، کارپیٹس کا الٹرا ماڈرن بالکل ہی نیا شو روم. سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس، ٹولی چوکی، حیدرآباد. کلونجی آئل، محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم اپنے میزبان محمد مسر قادری کے ساتھ. آپ تمام ناظرین کا دلی خیر مقدم ہے پروگرام سحری ٹائم میں. ناظرین، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ موضوع ہے رمضان سے ہم نے کیا پایا. الوداع ہے موسم رحمت، موسم برکت، موسم مغفرت ہم سے رخصت چاہتا ہے. رخصت کریں اس مہمان کو ہنسی خوشی راضی رضامندی کے ساتھ. آج ہم محاسبہ کریں گے انشاءاللہ کہ سارے رمضان میں ہم نے کیا حاصل کیا، کیا مقصد تھا اس موسم کے آنے کا، کیا مقصد تھا اس رحمت کا ہم پر سایہ فگن ہونے کا. کیا ہم رحمت کی آغوش سے مال و مال ہو چکے ہیں؟ کیا ہمارے سر سے سایہ رحمت بنا کسی سرشاری کے رخصت ہوا چاہتا ہے؟ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس پروگرام میں. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ہر دل عزیز معزز عالم مولانا سید محمد قادری صاحب، اسلامک اسکالر، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے معزز نعت خواں جناب یوسف خان اعجاز صاحب. حضرات گرامی، آپ دونوں حضرات کا دلی خیر مقدم ہے اس پروگرام میں. مرحبا، اہلا و سہلا. ناظرین، آج کے عنوان سے متعلق آپ سوالات کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ نوٹ فرما لیں ہمارے فون نمبرات. ہمارا ٹول فری نمبر 180034544042، دیگر ٹول فری نمبر 180042544089،
اور STD نمبر ہے 08415305010. SMS کے ذریعے بھی اپنے سوالات روانہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ٹائپ کریں ST اپنا میسج، اپنا اور اپنے شہر کا نام، اور اسے روانہ کریں 56263579 پر. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ملبوسات کی پیشکش محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ ایبٹس کی جانب سے ہے. تو ہم مشکور و ممنون ہیں محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ ایبٹس کے. آگے بڑھتے ہیں. آج کا جو موضوع ہے اس سے متعلق معلومات بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ، لیکن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت سی حمد باری تعالیٰ سے. میرے رب کے فضل عظیم نے، میرے رب کے فضل عظیم نے مجھے دی پناہ کہاں کہاں، میرا ہاتھ تھام کے رحمتوں نے دکھائی راہ کہاں کہاں، میرا ہاتھ تھام کے رحمتوں نے دکھائی راہ کہاں کہاں، میرے رب کے فضل عظیم نے. کہیں زر ہو گئے زوفشاں، کہیں بجھ کے رہ گئے محروما، تیرے در کو چھوڑ کے در بدر، تیرے در کو چھوڑ کے در بدر ہوئے عالی جاں کہاں کہاں، میرے رب کے فضل عظیم نے. کہیں گمراہان قریش کو تو سکھا کے نسخے وعدہ کیا پازبان حرم، کہیں کیا خضر راہ کہاں کہاں، میرے رب کے فضل عظیم نے مجھے دی پناہ کہاں کہاں، میرا ہاتھ تھام کے رحمتوں نے دکھائی راہ کہاں کہاں، میرے رب کے فضل عظیم نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب. اس پیاری سی حمد باری تعالیٰ کے بعد آغاز کرتے ہیں. آج کا جو موضوع ہے رمضان سے ہم نے کیا پایا. انشاءاللہ اس پر مولانا سے درخواست ہے کہ تمہیدی کلمات پیش فرمائیں، لیکن ایک کالر کو معذرت کے ساتھ میں شامل کر لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی. کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم، کون کہاں سے؟ میں ندیم اختر بول رہا ہوں دلی سے. ندیم اختر صاحب، بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ صاحب یہ جو ہم آخری عشرے کی راتیں جاگتے ہیں 21، 23، 25، 27، تو سعودی عرب اور یہاں پہ زیادہ ڈفرینس تو ہے نہیں ٹائم کا، تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک دن ایڈوانس وہاں ہوتی ہے، اس کے بعد اگلے دن ہم یہاں پڑھتے ہیں، تو وہ سیم رات جو ہے گھنٹے کا فرق تو ہے ٹائم کا. انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. شب قدر سے متعلق آپ کا سوال ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں دلی سے جوائن کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. محترم، کون کہاں سے؟ ہیلو. غالباً لائن منقطع ہو گئی ہے. بات کرتے ہیں آج کا جو موضوع ہے رمضان سے ہم نے کیا پایا. مولانا یہ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل شانہ نے بڑے ہی واضح انداز میں
رمضان کے روزوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے اگلوں پر فرض تھے، اور پھر اس کا جو مقصد بیان کیا لعلکم تتقون کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کرائی تو وہ بہت بڑا بدبخت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات بالکل اظہر من الشمس کی طرح روشن ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ ہماری روحانی، جسمانی، ذہنی تربیت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت جل شانہ نے بندے کو جو روزہ عطا فرمایا، جو تراویح عطا فرمائی، اور جو عبادات کا ذوق و شوق عطا فرمایا، اس کا مقصد یہی ہے کہ اے بندے ایک مہینے تک آپ دیکھیں کہ کھانا ایک جائز چیز ہے، پانی پینا ایک جائز چیز ہے، اپنی بیوی سے قریب ہونا یہ ایک جائز چیز ہے، لیکن بندہ مکمل ایک مہینے تک صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ان تینوں جائز چیزوں سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم یہی ہے، اور اللہ رب العزت جل شانہ یہ چاہتا ہے کہ اے بندے جس طریقے سے تو نے مکمل ماہ رمضان میں ان تینوں جائز چیزوں کو صرف میری وجہ سے چھوڑا، تو اب ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد ہر اس ناجائز اور حرام چیز کو چھوڑ دے جس سے میں نے تجھے منع کیا ہے۔ اور اگر کسی مسلمان نے اس چیز کو سمجھ لیا اور ماہ رمضان کے بعد اس نے اپنی زندگی کو اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق گزارنا شروع کر دیا تو یقیناً اس نے ماہ رمضان سے بہت کچھ پایا، ورنہ کچھ نہ پا سکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کالر لائن پر موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کون، کہاں سے؟ جی میں نعیم بات کر رہا ہوں سر، حیدرآباد سے، مشرآباد میں رہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اتنا بہترین پروگرام ہے۔ ہم ہر رمضان کو سحری کے ٹائم پہ آپ کو ضرور دیکھتے اور سنتے ہیں، اور کوشش بھی کرتے ہیں عمل کرنے کی اس کو۔ جزاک اللہ خیر، دعا فرمائیے اللہ اسے قبول فرمائے اور تمام عالم کے مسلمانوں کے حق میں بہتر فرمائے۔ آمین۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ السلام۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون، کہاں سے؟ میں ممتاز حسین بول رہا ہوں جناب، لکھنؤ سے۔ ممتاز صاحب لکھنؤ سے، جی ممتاز صاحب بتائیں، سوال بتائیں۔ میرا سوال یہ ہے جناب کہ ہر فرائض سے پہلے ہم کو باوضو ہونا ضروری ہے، جیسے نماز پڑھنے کے لیے نماز فرض ہے تو ہم باوضو ہوتے ہیں، کیا اسی طرح سے روزہ بھی ایک فرض ہے؟ روزہ کی نیت کرنے سے پہلے کیا ہم کو باوضو ہونا ضروری ہے کیا؟ یہ میرا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون، کہاں سے؟ جی میں امجد علی بول رہا ہوں مسقط سے۔ امجد علی صاحب مسقط سے، آپ کا بے حد استقبال ہے پروگرام میں۔ مسقط سے آپ شامل ہیں ہمارے ساتھ، بتائیں، سوال بتائیں۔ جی صاحب، جی میرا سوال تو ایک نعت کی فرمائش ہے۔ اچھا، نعت کی فرمائش، بہت شکریہ آپ نے مسقط سے ہمیں جوائن کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیں گے۔ سوال آیا تھا دلی سے، ندیم اختر صاحب نے سوال کیا تھا کہ سعودی عربیہ اور یہاں وقت کا اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے، لیکن دن کا ڈیفرنس ہونے کی وجہ سے شب قدر، ایسے پچھلے بھی پروگرام میں یہ سوال آیا تھا کہ شب قدر وہاں ایک دن ہوگی، یہاں ایک دن ہوگی، یا تاخرات ایک دن پہلے سعودی میں ہوگی یا دیگر ممالک میں ہوگی اور ایک دن بعد ہندوستان میں ہوگی یا بر صغیر میں ہوگی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ شب قدر یہاں بھی ہو، وہاں بھی ہو، تاخرات ادھر بھی ہو اور ادھر بھی ہو۔ دیکھیے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں، جو آج کل کا پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کی یہی پکار ہے کہ ہم ہر شہر میں ایک عید کر دیں، ایک ہی دن شب قدر ہو اور ایک ہی تاریخ کے مطابق پوری دنیا چلے۔ یہ کئی لوگوں کے خیال ہے، لیکن یہ خیال فرسودہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند اور سورج یہ کبھی ختم نہیں ہوتے، بلکہ یہ گردش میں ہیں، اور آپ اگر حیدرآباد سے بھی اگر ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے یا پلین کے ذریعے سے آپ اور اونچائی پر جائے
تو آپ 2 دن پہلے بھی چاند کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 2 دن پہلے سعودی کے مطابق یہاں پر عید کر لے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ یہی ہے کہ صبح صادق کا وقت، طلوع آفتاب کا وقت